يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. یہ سورۃ القصص ہے، مکی صورت ہے. اس میں بھی عادل کے بارے میں تذکرہ فرمایا اور اس میں 3 نامور شخصیات کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ السلام اور قارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کیا حضرات کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی ہے، اور فرعون کے بارے میں پتہ ہے جس کی طرف مبعوث فرمایا تھا اللہ نے فرعون اس کو موسیٰ علیہ السلام یہ مصر کے بادشاہ ہے، اپنا آپ کو رب کہا ہے بادشاہ نہیں. اس کا نام کے بارے میں ولید بن مسعود بن ریان تھا اس کا نام. اور تیسرے نمبر پر قارون ہے. یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے جزا کا ہے. اس لیے گزارش درخواست کرتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بڑے تو جانتے ہیں اس بات کو، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے نظر آؤ. اور اللہ کے یہاں بھی انشاءاللہ فارسی میں شعر ہے نا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے، بروں کے ساتھ ویسے بھی مشہور ہے کہ ادھر کے دکان میں بیٹھو تو خریدو گے نہیں، کہیں پائیں تو بالکل تو آئے گی. اسی طریقے سے یہ فرعون کے جو اقدام ہے بنی اسرائیل کو استعمال کرنے والی بات ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا موسیٰ علیہ السلام کے چچا بھائی اقدام کا تو کوئی بھائی یہاں پہ کون ناراض نہ ہو. تو یہ ان سے جو ہے وہ کام کرتا تھا تو بڑے بڑے جو وہ کرتا. ایک دم موسیٰ علیہ السلام انہی صورت میں فرعون نے قارون سے کہا کہ قارون میرے لیے کوئی ایسی چیز بناؤ تو میں اوپر جاؤں جا کر اللہ کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو بھی دیتے. روایات میں جو چیز ہے نا اس کو وہ کر کے اوپر کافی اوپر تک چلے گئے پھر کرنی چاہیے. مطلب اس زمانے میں اتنے ٹیکنیک، اب ہم کمپیوٹر میں چلے گئے گاڑی میں اس زمانے میں ان سے بھی زیادہ طرح کے ہیں. ہاں جی بہرحال تو یہ ان کے قصہ. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا جس کا میں بار بار پیچھے گزارش کر کے آ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے مصر، اور اب حضرات کے علم میں کہ فرعون کو جادوگروں نے بتا دیا تھا کہ بھائی اس سن میں 7 سالوں میں کوئی پیدا ہو کر لڑکا بنی اسرائیل سے وہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے. ان کے جادو پر زیادہ یقین کرنے والے چلتا تو کم جس سالوں میں پیدا ہوا کوئی خطرہ نہیں. تو بنی اسرائیل کو ان بچوں کو چھوڑ دیتا کہ جو جس سالوں میں پیدا ہو. ہارون علیہ السلام جس سالوں میں پیدا ہو چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام 7 سال. یہ چیز میرے اور آپ کے لیے قابل ہے. اور جو فرعون جن کو ذبح کرتے تھے انہی کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. اس لیے اللہ پر اتنا اعتماد رکھو، اتنا اعتماد رکھو، اتنا اعتماد. جس رات ہم نے قبر میں جانا ہے نا اسی رات میں جائے تو اس سے پہلے کوئی بھی نہیں. پوری دنیا کے آرمی میرے اور آپ کے خلاف آئے کچھ نہیں. اس کا زندہ انسان ہمارے شخصیت جو دنیا سے گزر اسامہ بن لادن تھی. پوری دنیا کے سر انٹیلیجنس سارے ان کے سامنے ادھر ادھر پھیر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں. ملا امت تک جانتے نہیں تھا. وہ ان سے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے، پتہ نہیں یہ ملا ہمارا یہ پتہ نہیں یہ زندہ مثال ہے. تو اس کو جناب قتل کر. تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ماں پریشان ماں کہنے لگے اب اس کو کیا کرو. تو اللہ نے کہا اوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف. کیا کہ اس کو صندوق بناؤ، صندوق میں ڈالو، دریا میں ڈالو. اب بتاؤ ماں باپ والے بچوں والے ماں باپ یہاں بیٹھے، ابھی بچے پیدا ہوئے اور وہ بھی خوبصورت حسین
ہاں نبی جب ہو تو اس کی کچھ بات ہو رہا ہے تو اس کو دریا میں ڈال آپ ڈال سکتے ہیں. اب حکم آ گیا اب ڈالنے کے بعد بیٹی کو پیچھے بیٹھے نا بیٹا ذرا دیکھیں نہیں گرے جائے. وہ چلتے 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 اچھا کنگ فیملی کی جب بھی آپ کوئی چیز دیکھیں ان کی بہن وغیرہ وہ دریا کے کنارے میں. اب حضرات میرے خیال میں تو چھوٹے ہوں گے ہمارے جو لوگ اس میں ہوتے ہیں یہ شاہی مسجد کے ساتھ جو ہے دریا بہتا ہے دریا راوی. اب جا کر کافی پیچھے تک آئے اسی کے ساتھ اسی لیے اور ہمارے اسلام میں جو فورٹ ہے نا جو قلعہ ہے وہ بالکل دریا کے اوپر ایک دروازہ جو ہے دریا کی طرف بادشاہ کا اس کو تیرنا وغیرہ تھا کوئی اور معاملہ کر چھلانگ مار دریا میں پانی یا کوئی ایسے اپنے واقعات ہوتے دریا کے آڑ میں جو تو اس نے جو ہے فرعون میں جو ہے بیوی کے ساتھ جو آسیہ ہے فرعون کے گھر میں اللہ نے جب ہدایت ہے تو بیوی کو بیٹے ہوتا جو ہے تابوت نکلا ہے انہوں نے اس کو اٹھایا تو بچہ حسین. تب ان آسیہ نے فرعون سے کہنے لگے قرۃ عین لی ولک اس کو نکالتے ہیں شاید میری اور آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنائے کیونکہ ہمارے اولاد ہے ہی قرۃ عین لی. یہ قرۃ عین کا مطلب آنکھوں کے ٹھنڈک. اس لیے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں یہ جو 19 سپارے میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا یہ پڑھیے گا اولاد کے سلام کہنے سے پہلے امام نہ پڑھے کیونکہ امام کے پیچھے مختلف بہت زیادہ کمزور بھی ہوتے ہیں جلدی وضو میں جانا ہوتا ہے اس لیے مختصر پڑھ کر سلام کرنا ہوتا ہے. باقی جو حضرات نفل پڑھتے اور سنتیں پڑھتے یہ پڑھو آپ کے اولاد نیک ہو. قرآن کے اندر جتنے آئے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہو. سنو بنا آتے یا آپ جانے تک پاس نہیں ہے. اب منیمم کے اوپر لینے کے لیے آئے تو میکسیمم دینے اللہ کے لیے جب پڑھنا سجدے میں بھائی جان 3 دفعہ نہیں پڑھنا ہے 33 دفعہ پڑھنا ہے. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی مزے مزے لیتے. ہم نے جو جان چھڑانی ہے ہم نے جب طواف کرنا تو 5 منٹ میں طواف کری طواف کرو مزے مزے لے کر رو رو کر ایک چکر تمہارا گندا آدھا گھنٹہ لگے تب مزہ آئے. ہم تو چلانے مارتے تھے جیسے فٹ بال کے گراؤنڈ میں پہنچے گا دیکھتے تو اس میں نہیں مطاف میں نہیں صرف ملے حضرائن میں تھوڑا تیز قدم سے چلنا ہے بس. وہ حضرت حاجرہ کی وہ زندہ کرنے کے لیے کہ اس نے جب آج سے جو ہے کئی ہزار برس پہلے دوڑ لگا دی تھی اللہ کو کی دوڑ پسند آ گئی. اللہ نے کہا چل جو بھی حاجی حج کرے وہ طواف صفا مروہ کے درمیان وہ دو لائنیں ہیں ان لائنوں کے بیچ میں دوڑے تاکہ اس کی سنت سے جو عبادات ہے نا چاہے وہ طواف ہو چاہے وہ قرآن پڑھنا آرام 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 مزے 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 لے کر کرو جس کو کہتا ہے ٹھہر ٹھہر. ترجمے کو اگر آ جائے تو بہت اچھے نہیں تو اس کی طرف تو صحیح اثر آئے گا کہ اسے تو مانا انہوں نے جب اٹھایا تو اس نے تو عین لی ولد پھر ہم سے کہتے ہیں یہ شاید میرے آپ جان کی کٹر کرنے انہوں نے لگا اور اگلی اب پھر کیا بہن صاحب چلی گئی تھی. اب کنگ فیملی کے خاندان جو بادشاہ کے خاندان میں سارے خواتین کو دودھ ان کو پلانے کی کوشش کی تھی. کسی کے جو ہے وہ دودھ پینے کے لیے چھاتی پر منہ نہیں لے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو بہن بیٹی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی کہتا میرے پاس گئے تو نے بڑے پر زندہ ہے اس کو لے جا دیکھتے تو نے جا اور اس کو 100% یقین تھا ماں کے علاوہ کسی کے دودھ پینے ماں ہے. اب جس موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اب کرایہ دے کر پیسے دے کر اس کے لیے کیا ڈائٹ دودھ پلانے والے اس کی جو ہے کیا دیتے تھے اجرت. اللہ نے جب حفاظت کرنی اس لیے میرے اور آپ کے بھی دماغ ہندی نہیں مجھے حکومت والے ایسے کریں آپ نے حق بول کسی کے خلاف حق بول حق. اس لیے آپ نے کم از کم یہ 10 دن آپ کے پاس ہے آپ سے ہم ایک بوڑھا ہونے کے ناطے پر درخواست کرتا ہوں ہر دعا میں یہ دعا کرو کہ میری پارٹی یا آپ کی پارٹی حکمران جماعت یا جو اپوزیشن جماعت عوام الناس جو بھی اسلام اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اللہ کو طرف یہ دعا ہمیشہ کرتا ہے. اور جو مخلص نہیں ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہے ناسمجھی میں وہ کسی اور کے کرایہ دار بنے ہوئے ہیں وہ کسی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. اگر ہدایت نہیں دے اللہ ہم بدعا نہیں دے بندوبست کرے کیسے بندوبست کرو اگر بھائی بہن کیسے بندوبست کرے غلط کر وہ اللہ زیادہ بہتر ہے جس کی بدعا نہ کرے. اللہ یہ دعا آسان ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا میری پارٹی جو ہے حق پر ہے دیکھنے میں تو میری پارٹی اچھی لگ رہی اللہ کے ہاں پتہ ہے وہ ملعون پتہ نہیں چلتا کیونکہ لوگوں میں گاس سکنات ایسے ہوتا ہے یہ وہ وقت ہے محترم دوستوں جس میں تشکر جو لوگ اس میں ہم پھنس گئے تو اس لیے یہ دعا تو کر سکتے ہیں اس لیے ہر دعا میں آپ نے جو حرمین شریف میں جاتے ہیں جو عمرے میں جاتے ہیں ان دوستوں سے بھی یہی گزارش ہے وہاں پہ یہی دعا کریں.
بعد موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جا کے اس کو دودھ پلانے شروع کر دیا. کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے. جیسے کہ میں نے بتا دیا بڑے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو بکریاں چلاتے تھے وہ کیا ایسے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل اور بادشاہ کے فیملی میں دو آدمیوں کے اندر لڑائی ہوئی. کسی بات پہ میں موسیٰ علیہ السلام بھائی کیا ہوتا ہے نہ کرو. جو فیملی فیملی تھا نا وہ جس کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہو نا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس پاکستان میں. ذرا آپ کے پاس جو بیک میں تھوڑا سا وہ آپ کونسلر پہ بیٹھا ہو میں نے کہ تو دور کی بات ہے تو آپ تو جناب ایسے ہی اگر ان میں بھی تھا کیونکہ وہ کنگ فیملی سے پکڑ گیا انہوں نے مارنا شروع کر موسیٰ علیہ السلام بھائی تو مارتا جیسا ہم کرتے نا امیر کوئی گاڑی ٹکرائے تو ہم نے سوچتے تھے یار چوٹ تو نہیں لگی غریب ٹکرائے اتر کے مار تو کوئی پتہ نہیں اس ٹائم پہ وہ کوئی آپ اس کے منہ سے نکلے بیڑا ضرب ہو جائے گا ادھر پہ پہلے اس کو پوچھو بھائی تو لگی تو نہیں اگر لگی تھی آپ چلنا گاڑی کھڑی ٹھیک کر یہ اپنے اندر رکھا کیونکہ یہ گاڑی آپ کے پاس آتے ہوئے ماں کے سے جو نا ماں کے پیٹ سے گاڑی لے کر نہیں ہے دینے والا اللہ کے ذات تو بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام تو ہے کہ بھائی نہیں مارو نہیں مانو تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی لگایا وہ پیغمبر کے ہاتھ واہ ایک تھپڑ مارا مار گیا ایک تھپڑ سے موسیٰ علیہ السلام مارنے کے قتل کرنے کے نیت سے تھپڑ نہیں مارنا یہ موسیٰ علیہ السلام جلدی سے اللہ سے پوچھیے اللہ یہ کیا ہو اللہ نے کہا قرآن کے اندر ہی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام تھپڑ کیونکہ مارنے کی نیت تھی نہیں جس کو کہتے ہیں ایک ہوتا قصاص جان بوجھ کر مارنا ایک ایسے آلے سے آپ نے مارا جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا اس میں دیت ہے قصاص نہیں مطلب تھپڑ مارنے سے کوئی کہا کہ اس کو دیت قصاص ہے. ہاں بندوق اٹھا کے مارا ہو یا نہیں مارنے کی نیت ہے بندوق نہیں اٹھایا ہوئے آپ کو پتہ قصاص تو باہر موسیٰ علیہ السلام فوری پر کہا آپ کی پھر لی فقط اللہ نے میں نے معاف کر اللہ نے معاف کر. اب چلتے وہ بنی اسرائیل کا آدمی جو نا بہت زیادہ کوئی جھگڑا ہوئی بہانے سے لڑنا تو وہ بھی جھگڑا تھا. تیسرے چوتھے دن موسیٰ علیہ السلام پھر جب باہر نکلا وہ کسی اور کے ساتھ لڑ جائے بھائی کیا کر رہے تو وہ بنی اسرائیل تھا نا غلامی سے نکلے نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام بات پورا کرنے سے پہلے اب بادشاہ کے مصاحب میں سے قریب لوگوں میں سے تھا وہ آدمی جس کو قتل کیا اب کس نے مارا پتہ ہی. اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھائی کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی تمہیں کیا اس سے پہلے تو اس نے چیخنا شروع کیا کل اس کو قتل کیا تھا آج مجھے قتل کرنا اس کو پتا کہ مجھے مارا جائے اب مجھے مارے میں بھی مارا جان بچانے کے لیے اس نے بھی شوق کرنا وہ بڑی اسرائیل بات ہے پہنچ گئے بادشاہ تک تو موسیٰ علیہ السلام نکل کے کہاں سے اپنے علاقے سے مصر سے مصر کے نکل کے جو نا مدین کے علاقے میں پہنچتے ہیں پیدل چل کر جناب مدین کے علاقے میں پہنچتے جب آج جب پہنچے شعیب علیہ السلام کے آخری عمر بھی آنکھوں سے نابینا ہو چکے تو اس زمانے میں بھیڑ بکریاں ایک وقت ایسا ہے کہ آنے والے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک سابقہ حکمران نے کوئی بات کی نا آپ اس کے جو نا کٹا مرغے یہ مذاق کر رہا تھا یہ چیزیں وہ آپ کے کام آئے گا یہ ڈالر یہ روپے یہ پیسے یہ ریال سارے باڑ میں جائیں گے کچھ چیزیں کام آئیں گی جو پرانے زمانے میں آتا. میرے بچپن میں پیسے کی کوئی ویلیو نہیں تھی. ہمارے وہاں کوئی چیز خریدتے تھے مرغی دیکھ اچھا میرے جو نا میرے اور میرے دو بھائیوں کے جو نا کپڑے سینے کے لیے جاتے تھے تو مرغی دے کر اس کو سلائیں انڈے دے کر فلاں چیز اگر دکان سے کوئی چیز خریدی ہو تو انڈے جا کر دے وہ انڈے والے جب اس کو بیچ دی. آپ لوگ سے میرے خیال میں چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے تو نہیں ہمارے علاقے میں اس طرح ہے اور ایک وقت اسی طرح ہی آنا ہے اس لیے یہ چیزیں رکھو آپ کے بعد میں کام آئے اور خالص چیز بھی آپ کو مل جائے. تو بعد اس نے شور مچانا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے. اب اس زمانے میں بھیڑ بکری چلا کے جو نا اس کی پانی پلانے کے لیے لے آتے تھے تو وہ جو لوگ تھے مدین کے جو لوگ تھے وہ بڑے بڑے پتھر جو ہے پانی جو نیچے سے گزرتا تھا اس پانی کو ہٹا کر اپنے بکری کو پانی پلانے کے بعد کچا چھٹا جو پانی ہے وہ ان کے لیے چھوڑ دیتے تو اپنے پتھر پر اس کو رکھتے تھے. ممکن ہے کہ وہ پتھر نہ رکھنے کی وجہ سے سڑک روڈ کے اوپر آ جائے سڑک پر آ جائے خراب تو اس کو بند کرتا تھا. ممکن ہے ایسے دریا سے نہ کر بڑا دریا میں گرتے تو کوئی خطرہ ہو. موسیٰ علیہ السلام پہنچا بچے پیچھے موسیٰ علیہ السلام پوچھا بیٹا آپ لوگ کیوں یہاں کھڑے انہوں نے کہا ایسے ایسے موسیٰ علیہ السلام 10-15 آدمی ایک پتھر اٹھا تو موسیٰ علیہ السلام جا کر ایک بات ہوتا ہے پیچھے نبوت کی طاقت میں نے آپ کو گزارش کر چکا ہوں شاید آپ کے علم میں ہے یعنی ایک نبی کی طاقت 100 جنتیوں کے برابر میں ہے اور ایک جنتی کی طاقت 100 دنیا کے آدمیوں کے
برابر میں ملٹیپلائی کر کے کہا آپ تو اس چیز میں ماہر 10,000 جوانوں کی طاقت ہے نبی کے اندر، اور وہ جب 4 سے 5 6 10 سال شادیاں کر لوگ شور مچاتا ہے، اور وہ عقل کے اندو 50 سال تک ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا کی سرکار۔ جب حضرت خدیجہ دنیا سے تشریف لے گئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی، وہ بھی اسی لیے کہ لوگ دین میں آ گئے، وہ بھی سارے جو نے کیا تھی حاجی سلطان صاحب نے بنا مجھے آفر کر دیتا تو ہاتھ میں آج ظفر بھائی کو آفر کر دیتا، تو اس میں جناب پھر کیا ہوا، اب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے میں بچے آج جلدی ذرا سا گھر سے پہلے چلے گئے، اور یہ نابینا لوگ جو نا اس وقت کے ٹائم پہ بچاتے تو چونکہ ہمارے یہاں وہ 4 بچے تھے، وہ ماشاءاللہ ان کو ہر چیز کا وقت کیا آئے دوسرے تیسرے دکھا، انہوں نے والد صاحب نے پوچھا بیٹا آج جلدی آتے، اس نے کہا جی ہم نے تو دیکھ لیا جوان آج تک کبھی نہیں دیکھا ایسے جوان، لیکن ہے پردیسی، کوئی پتہ نہیں وہ کون تھا کون نہیں، لیکن اللہ نے اس کو طاقت دی، تو یہ 10 آدمی اٹھا کر پتھر پیچھے گئے تو وہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر پیچھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سائڈ پہ ہو گئے، واہ دعا کے ساتھ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، اتنی دیر میں بچی واپس آ گئی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ اس کو بلاؤ کر تو اس کو کھانا وانا پلا دیتے یہ وغیرہ، شعیب علیہ السلام اس کو بھیجے، تو موسیٰ علیہ السلام ایک سائڈ پہ کھڑا دوسرا کہا میرے بابا آپ کو بلائیں، آپ بابا اب جاتے ہو قرآن کی آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو کہا کہ بیٹا ہم میرے پیچھے چل، بیوی کو آگے نہیں کرنا پیچھے، اور ہم کیا کرتے ہیں بازار میں جاتے بیوی آگے ہم اسے پیچھے، یا یہ کہ پاؤں کے نیچے کھولنا اے تیری بات، بیوی کو دل میں سر کہاں رکھنا ہے، سر پہ بھی نہیں پاؤں کے نیچے بھی کہاں رکھنا ہے، جی ہاں بیوی آپ کی، اس کو اگر آپ نے آئی لو یو کہہ دیا کوئی ایسی بات ہے، اس کو کوئی کچھ وہ کہتے کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے، شریعت اور اللہ اور راضی ہو جائے، ہم تو وہاں تو ایسی باتیں کرتے ہی نہیں، لیکن ادھر ادھر جو ہے جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہے ہمارے گھر میں بھی رہتے ہیں تو ان چیزوں میں زیادہ احتیاط کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جو شعیب علیہ السلام کے سامنے جب چلے تو اس نے گھر پہنچے، شعیب علیہ السلام نے سارا واقعہ بنا دیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام تو شعیب علیہ السلام فرمانے لگے یہ میری 2 بیٹی ہیں، ان میں سے جس کو آپ پسند کرو اس کے ساتھ نکاح کرو، اور اس کی مہر کیا ہے، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے 8 سال میری خدمت کرو، اس کی مہر 8 سال کی خدمت کے بدلے میں اگر 10 سال پر فائدہ کم تو 10 فیملی نہیں تھی، اگر 10 سال پورا ہو تو تیری مرضی بھائی، چلو سر نے کہا ٹھیک کر دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس لیے شریعت میں عورت کو دیکھ کر شادی کرنا جائز ہے، ایک دفعہ دیکھنا لازمی ہے، چاہے جو نا جوش میں دیکھے چاہے پیار میں دیکھے، چاہے ایک دفعہ دیکھنے جو اس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی، اس لیے کوئی اگر بیٹی والے یہاں بیٹھے ان سے گزارش ہے میری بیٹی کی سنت بھائی جس آدمی کو دے رہے ایک دفعہ دکھاؤ تو صحیح، شریعت میں اجازت ہے، وہ بے شک شریعت پردہ کرے، ایک دفعہ دیکھنے شریعت کہتے ہیں نا تو چونکہ اس نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری، تو اس لیے میرے محترم دوستوں ہم بہت زیادہ ساتھ شریف پردہ کریں، میں کچھ نہیں کہوں گا تصویر لے کے مسلم نہیں بھائی گھونگھٹ نکال کر سب کو کھانا دے سکتے ہو، آپ دسترخوان بچھا سکتے ہو، بڑی چادر دے کر آپ آگے جا سکتے ہو، مثلا گھر میں جو جوائنٹ فیملی ہے ان کے سامنے اوپن بیٹھ کر جانا بھائی جان یہ جائے نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ تصویر لے کر وہ ایک جو بیچارہ شریف پردہ نہیں کرے وہ جو نا وہ اس کی طرح جو کوٹو کی بیل کی طرح کام کرتا رہے کوئی شریف پردہ کرے تصویر لے کر کام سارا آپ نے کرنا، شریف پردہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو استعمال کرو۔ بہر موسیٰ علیہ السلام نے جناب مان لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا 10 سال پورا ہو گئے، اب بیوی کے لے کر جا رہے ہیں، تو جتنے سامان جتنے کچھ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شعیب علیہ السلام نے دے دیا ہو گئی یا بیڑ بکرے کی آگے ادھر بھی آگے، اب بات سے واپسی پہ جو نا اللہ نے میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں تو سردی لگی اور بیوی کو درد سے بچے اب ولادت کے قریب دیکھا ایک جگہ میں جو ہے درخت کے نیچے جو ہے آگ جل گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک منٹ لینا شاید یہ کوئی آدمی ہو جگہ میں تو یہ مجھے آگ دے دے میں آپ کو بھی گرم کر رہا ہوں اپنا خود بھی گرم ہوں اور آپ کو تکلیف ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو دیکھا آگ کے پتوں کے اندر سے تھا، وہ آگ نہیں تھا، وہ دراصل میں اللہ کے تجلی، اللہ نے فرمایا انی انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اب اس وقت جو ہے مقدس زمین میں جوتے اتارو، کہ مسجد میں آنے کے لیے جوتے اتارنا اس لیے چاہیے، باہر آپ کے جوتے بالکل ایک نمبر
کبھی استعمال نہیں کرتے، کبھی پہنتا مسجد میں بھی آ کے تو جائز ہے. اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو شریعت بہت آسان ہے. کوئی بیچارہ بغیر ٹوپی کے اندر آ جائے، اس کو وہ کوئی ہاتھ اس میں آئے، اس کے ناز سے لے کر یہاں تک آپ پردہ ہو، اس کی نماز ہو جاتا ہے اندر آنے. لیکن ہم تو ماشاء اللہ وہ بس مسجد کے اندر اس کو نکالنا ہے. اسٹیڈیم کے اندر کوئی اختلاف نہیں. وہ جو ڈرامے والے جب اس میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں. شادیوں میں کوئی اختلاف نہیں. شادیوں میں سارے مسجد، یہ اہل حدیثوں کی مسجد، یہ دیوبندی کی مسجد، یہ نہیں بھائی مسلمان کی مسجد. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، شریعت میں بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے. اس لیے شریعت کو آپ موسیٰ علیہ السلام جو نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اسی میں. پھر اس کے بعد جو نا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قارون جو بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، بہت تنگ کرتا، اتنا تنگ کہ موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا. ایک چرواہے کو اس نے پیسے دے دیا، اس نے کہا کہ کوئی میری یہ بچہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام انسان کی ہے نا، برداشت نہیں. انہوں نے بدعا کہ اللہ قارون کو اس کے خزانے سمیت جو ہے کہتے 10 سال سے. اب بھائی نے بدعا دی تو اللہ نے قبول کر دی. اب 10 سال قارون بار بار موسیٰ علیہ السلام کی منت کر کے کہ بھائی جان معاف کر دینا، بھائی جان معاف کر دینا بھائی. تو اللہ نے تجلی فرما دی کس کے اوپر؟ موسیٰ علیہ السلام. ہائے موسیٰ، ایک دفعہ بھی یہ قارون سارے زندگی میں وہ کر دیا، ایک دفعہ بھی مجھے کہتا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا. میں بتاؤ یمن کے نمازیوں آپ کو نہیں معاف فرمایا؟ آپ نے قارون کی طرح وہ کیے. ہارون 10 گیا. اس کے بعد جو ہے کیا ہو گیا جناب؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار محنت کر گئے. پھر اس کے بعد جو ہے کیا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کیا کہ فرمایا، دعا کی کہ اس کے خزانے سے میں، کیونکہ اس کے خزانے کی وجہ سے میری قوم جو ہے جو غلط میں نہ جائے، خزانے سمیت جو ہے وہ. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، کسی کے پاس دولت ہے یہ بھی آزمائش ہے، کسی کے پاس نہیں ہے یہ بھی آزمائش ہے، اور دونوں امتحان ہیں. اس لیے دولت والوں سے گزارش ہے، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور زکوٰۃ صرف دینا فرض نہیں، جس کو دے رہے ہو اس کے لیے تحقیق کرنا بھی فرض ہے. زکوٰۃ تم صحیح دے گا نہیں. ماشاء اللہ ہمارے ایک بھائی جان شاید جانتا ہو جانا، وہ قبائلی علاقے میں ایک حاجی صاحب تھا. کیا حاجی تھا؟ چھوٹے کو کشتوں میں کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، وہ چھوٹا حاجی جو نا ایک دن وہ کرتے اس کو 20% چڑھ دیتے. وہ سال میں ایک دفعہ ٹوپی خریدتے ہیں، خراب نہ ہوئے، اور 4 سال کے بعد اس کو دھوتے نہیں. جب وہ خراب ہوتا ہے اس کو پھینکتے اس سے خریدتے، لیکن دھوتے نہیں. یہ نشانی ہمارے پٹھان بھائی، خاص کر کے یہ ٹرک ڈرائیور کا ہے. وہ فوٹو حاجی کیا فوٹو پتہ نہیں کیا، وہ حاجی صاحب جناب کیا کرنا، ایک دن کنڈکٹر کے پاس جا کر بحث کرنا شروع کیا. میں نے کرایہ نہیں دینا. کنڈکٹر جو پکڑا مجھے بڑوں نے منع کیا، پکڑ کر اتنا مارا، اس کو اتنا مارا کہ دوسرے دن دفتر میں آیا تو کرسی میں جو نا حاجی صاحب بیٹھے ہوئے. کنڈکٹر کو بلا کر اس میں نام لگا. ایسے بھی تھی اللہ نے آپ کو دیا صدقات دو، زکات دو، لیکن زکات دیتے وقت اس کو تحقیق کرنا کہ اس کو زکات دیتی ہے. صدقات دینے میں مال بڑھتی ہے کم، تجربہ کرتے ہیں. میری زندگی کا تجربہ ہے، میں جب مہینے کے آخر میں جو حارث بیٹا کیا ہوتا ہے تنخواہ ختم ہوتا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں سارے کچھ بھی نہیں ہے، تو میں جو تھوڑی بہت ہوتا ہے اس کو آدھا کر کے اگر 3000 بچ گیا تو 1500 دے دیے، 1500 رکھ دیا پہلے سے. اب یقین کیجیے قرآن میرے سامنے منہ میں روزہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، اسی درمیان میں ایک نکاح ایسا آ جاتا ہے کہ جناب پورا آخر مہینے کے پیچھے جب کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے کیونکہ ہم اللہ پر یقین ہی نہیں. جو ماں کے پیٹ میں کھلانے والے، ماں کے چھاتی سے پلانے والے، وہ رب کو ہم بھول گئے. اس لیے اللہ کے ساتھ بزنس کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو جس میں خسارہ ہے ہی. تو اپنے سیلری میں سے 10% نہیں تو پھر 1% اپنے ماں کے غریب رشتہ داروں کے ساتھ، باپ کے غریب رشتہ داروں کا حق ہے اس کا. یہ زکات نہیں، زکات تو غریبوں کا حق ہے، جس کے علاوہ بھی جو صدقات ہے نا، اور اسے آپ کے جو نا اوپر جو بلائیں آ رہے ہیں وہ ٹل جائیں. اس نے دینے والے بن جاؤ، لینے والے نہیں، کیونکہ دینے والا اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے سے آپ کو بہت زیادہ کچھ دے گا. تو اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، سورہ عنکبوت کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دنیا کی مثال مکڑی کے جالے جیسے. مکڑی کے جالے میں جو نا، مکڑی کے جالے وہ کوئی کسی چیز کو روک نہیں سکتا. اسی طرح سے یہ دنیا اس طرح ہے کہ دنیا کسی چیز کو، تو اس لیے میرے پاس اللہ نے جو نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، دیر ہی نہیں لگتی. اس کے قریب زمانے کی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں.
ایک رمضان میں 2008 کے رمضان میں پتہ نہیں سال کے پتہ مجھے یاد نہیں پڑا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا زلزلہ آ گیا. وہ اربپتی حاجی جو تھے وہ روڈ کے کنارے میں آ کے کھانے پہ سارے کچھ زلزلے کی وجہ سے مل جاتے تھے. وہ سندھ کے جو بڑے بڑے وڈیرے سیلاب میں بہ گئے، زمینات تباہ ہو گئے، وہ بہنے روڈ. کیا ہم کہ اللہ کے لاڈلے بنی اسرائیل کے سبھی چیز دینا مشکل ہے، تباہ کرنا آسان ہے، لیکن کوئی مشکل. اس لیے میرے محترم دوستوں بھائیوں بزرگوں، جب اپنی چیزوں کو بچانا ہے اپنے سیکٹری میں سے ایک حصہ مقرر کر لو، یہ میں اپنے غریب رشتہ داروں کو دوں گا اور اس کو منتھلی کرو اور اس کو کسی کو بتانے کے زمانے اس کو ٹی وی نہیں، اس کی بےزتی نہ ہو. اور جس سے اللہ آپ سے زیادہ رہا ہے. آپ کے رشتہ داروں میں الحمدللہ کوئی نہیں بیوی کے رشتہ دار، الحمدللہ اس میں بھی کوئی نہیں دینی مدارس، الحمدللہ اس میں بھی کوئی نہیں کسی دوست احباب سے میٹنگ کرو. آج تو ماننے والے اتنے ہیں کہ بھائی میں جو زکات لگتے ہیں ان کو نہیں. بعض ہاسپٹل ایسے بھی ہے ماشاءاللہ میں نے دیکھ چکا ہوں 3-4 ہاسپٹل جہاں سے میں اپنے باپ کی بھی علاج کرا چکا ہوں یا اور پیشنٹ آتے ہیں ان کا علاج کرا چکا ہوں، وہاں زکات کے مت میں رکھے ہوں. زکات کے من میں آدمی سے پوچھتا ہے، اس سے سارا بل چیک کراتا ہے، پھر پیچھے اس کا انکوائری کرتا ہے کہ اس کو زکات لگتی ہے کہ نہیں. اگر لگتی ہے تو وہ زکات کے پیسے اس کو دے کر علاج کرے. اگر کروڑ روپے میں مالدار جو ہے وہ کروڑ کے زکات میں آپ کی زکات سے غریب کی علاج کرے. اگر کسی کو ہے تو انفرادی طور پر مجھ سے مل سکتے وہ ہاسپٹل بھی بنا. 3 سے 4 ہاسپٹل میرے نظر میں ہے لاہور میں جو ایسا باقی اس چیزوں پہ تحقیق کرتے ہیں شریعت کے مطابق جو ہے وہ لوگ. الحمدللہ دینی مدارس میں یہ 3 طلباء پڑھتے ہیں. مشکل کوئی نہیں ہے لیکن مشکل ہمارے لیے پہلے نکالتے نہیں. اگر میں جو ہے زکات نکلتے 5 لاکھ 5,000 تک کے جان چھپا دیں اللہ ہمیں معاف نہیں. اس میں سب سے پہلا حق ہے رشتہ داروں کے اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ فلاں خشک روٹی کھاتے تھے تو تم جو نا ایسا اس کے بارے میں پوچھ ہوگی.